سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسانی ایجادات ہوں یا قدرتی تخلیقات ہوں، سب کے سب ایک مقصد کے تحت اس دار فانی کے اندر وجود پذیر ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک، لاؤڈ اسپیکر، اس کے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے میری آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، جو کہ خالق و مالک، پوری دنیا کا بنانے والا اور سب کو پیدا کرنے والا، اس نے انسانوں کی تخلیق کیوں کی؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے میرے بندو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کس وہم و گمان میں ہو؟ کیا ہم نے انسانوں کی منہ پیدا کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اے میرے بندو، اپنی تخلیق کی مراحل پر غور کرو۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اولی، مقصد آخری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہماری تھاٹ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے، رشوہ پائے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، کوئی مقصد نہیں۔ پھر بھائیو دوستو، اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے تاکہ اس کائنات کے اندر رہ کر ہم اس کائنات کے لیے، اس دن کے لیے ہم تیاری کر سکیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کی اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک ایسی زندگی جو انتہائی آرام و راحت کی، چین و سکون کی، یا پھر دکھ کی، مصیبت کی، غم کی، الم کی، پریشان کن زندگی ہوگی۔ اور زندگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا دنیا کے اندر بڑا مالدار، شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی نعمت تھی جو اسے میسر نہ آئی، پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ گزار دی، بسر کر دی، ایک لمحے کے لیے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ ایک لمحہ جہنم کا دکھ چکھنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا او بندے خدا، تو دنیا کے اندر بڑی لمبی زندگی گزار کر آیا ہے، بتلا تجھے کوئی اپنا اچھا وقت بھی یاد ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ایسا شخص جس کی ساری زندگی آرام و راحت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ گزری ہوگی، ایک لمحہ جہنم کا دکھ چکھنے کے بعد کہے گا اللہ، یہ جو میں نے گھڑی بھر کا دکھ چکا ہے، اس نے زندگی کے سارے سکھ بھلا دیے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے ساری زندگی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں گزر گئی۔ دکھ کس چیز کا نام ہے، کس فرشتے کا نام ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک اور شخص لایا جائے گا دنیا کے اندر بڑا ہی مجبور لاچار،
ایک وقت کا کھانا بھی صحیح سے نصیب نہ ہوا، فٹ پاتھ پر سویا کرتا تھا، ساری زندگی مصیبتوں میں پریشانیاں گزار دی، ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈالا جائے گا، ایک لمحہ جنت کا سکھ چکنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا او بندے خدا تو دنیا کے اندر بڑی لمبی زندگی گزار کر آیا ہے، بتلا تجھے کوئی اتنا برا وقت نہیں یاد ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، ایسا شخص جس کی ساری زندگی مصیبتوں میں پریشانیوں میں گزری ہوگی، ایک لمحہ جنت کا سکھ چکنے کے بعد کہے گا اللہ یہ جو میں نے گھڑی بھر کا جو سکھ چکا ہے اس نے زندگی کے سارے دکھ بلا دیے، زندگی کے سارے غم کو بلا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ساری زندگی آرام و راحت کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزر کے بسر ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تمہارے لیے ایک ایسی زندگی تیار کر رکھی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، ایک ایسی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جسے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونا ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دن ان لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، جو دنیا کو بنانے سنوارنے میں لگے رہے، تو ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو آس ملے گی، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، کہیں گے کوئی بات نہیں، جسم جلتا ہے چمڑا جل جائے گا، ایک وقت آئے گا جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اے میرے بندو، جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم دوسرا چمڑا چلا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، ان کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی کہ پہلی مرتبہ جلتے ہوئی تھی۔ کافر آس ملیں گے، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، کہیں گے کوئی بات نہیں، جسم جلتا ہے، چمڑا جل جائے گا، ایک وقت آئے گا جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن میں نے فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بولے گا اے میرے فرشتوں جاؤ موت کو لے آؤ، موت کو ایک میڑے کی شکل میں، کنبے کی شکل میں ان سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا اس موت کو ان کے سامنے ذبح کر دو تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب دکھوں سے نجات کے موت بھی آنے والی نہیں۔ آج دنیا کے اندر آدمی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں، دکھ ہی ہے گزر جائیں گے، 4 اچھے گزر گئے 4 برے گزر جائیں گے، کون سا میرا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ عقل مندو، وہ نیک بختو، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے، جس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے۔ سامعین کرام، اور دکھ کیسے دکھیں گے، تکلیف کیسے تکلیف ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا، سب سے نارمل عذاب جس کو ہوگا، اسے جہنم کے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ کہا کیسی جوتی؟ فرمایا کہ ایسی جوتی کہ جب پیروں میں پہنائی جائے گی تو اس کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے، شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے، اور وہ شخص سمجھے گا، سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، آخرت کی فکر کیجیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔